ہم سب دنیا میں جانے کے لیے آئے ہیں. میں 2 دن پرانی بات آپ کو بتاتا ہوں. میں نیو کراچی میں گیا, میرا بیان تھا وہاں پر. بیان کے بعد مجھے لوگوں نے کہا کہ پاس ہی ایک گھر ہے اور وہاں بڑی جوان موت ہوئی ہے, والد صاحب کو صبر ہی نہیں آ رہا ہے, آپ تھوڑی دیر کے لیے چلیں, دعا کر دیں گے, ان کو کچھ تسلی ہو جائے گی. یقین کریں اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا, اس نوجوان کا چہرہ میری آنکھوں میں گھوم رہا ہے. پتہ ہے اس کی عمر کتنی تھی؟ وہ 20 سال کا بھی نہیں ہوا تھا, 19 سال اور چند مہینے کا وہ نوجوان تھا جس کا انتقال ہوا. اس کے والد بھی موجود تھے, اس کے دادا بھی موجود تھے. میں اس گھر میں ملنے گیا. آپ یقین کریں جو ان کی کیفیت تھی, پتہ وہ کیا کہتے تھے؟ میں نے کہا کیسے انتقال ہوا؟ وہ کہتے یہ نوجوان صرف 2 دن پہلے بیمار ہوا, بخار ہوا. ہم نے کہا نارمل سی بات ہے, گھر میں دوائی دے دیتے ہیں ہم بخار میں. اگلا دن اس کا چہرہ پیلا پڑنا شروع ہو گیا. ہم سمجھے پیلیا ہو گیا ہے. علاقے کے ڈاکٹر کو دکھانے گئے کہ جناب کوئی تھوڑی سی دوائی دے دیں, جوائنٹس لگ رہا ہے. شام تک اس کی طبیعت اتنی بگڑ گئی کہ ہم پھر کسی بڑے ہاسپٹل میں لے گئے. ہاسپٹل والوں نے کہا طبیعت سیریس ہے. راتوں رات اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا اور اگلے دن اس کا وصال ہو گیا. ہم نے جتنے ٹیسٹ کروائے, وہ کہتے ہیں جو ٹیسٹ کی رپورٹیں تھیں نا وہ بھی نہیں آ پائیں. بندے کے انتقال کے 3 دن بعد ٹیسٹ کی رپورٹیں آ رہی ہیں کہ بلڈ میں یہ پرابلم ہے, وہ یعنی اتنا بھی ٹائم نہیں ملا ہمیں کہ ہم اس کی ڈائگنوز کر سکتے کہ اس کو پرابلم کیا تھا. بڑا پیسے والے تھے, بڑا گھر تھا, سب کچھ تھا, مگر وہ 20 سال کا نوجوان اب اپنی قبر میں اکیلا ہے. کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے کہ میں نے بھی جانا ہے, آپ نے بھی جانا ہے. کس بات کا انتظار ہے یار؟ ہمیں کیوں لگ رہا ہے کہ ابھی بہت باقی ہے؟ ابھی تو بڑی لائف پڑی ہے, ابھی تو بڑھاپا آئے گا, پھر جناب اللہ اللہ بھی کر لوں گا, پھر توبہ بھی کر لوں گا, پھر حرام بھی چھوڑ دوں گا, پھر اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر لوں گا. دادا موجود ہے, پوتا قبر میں ہے. وہ ایک قبرستان میں تختی لگی ہوئی تھی نا, ایک قبر کے اوپر, میں بڑا اہم تھا, یہی میرا وہم تھا. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. تاریخ پیدائش بھی لکھی ہوتی ہے اور تاریخ وصال بھی. کیلکولیٹ کیا کریں گے یار, یہ 70 سال کے بعد قبر میں گئے, پھر آپ کو کوئی قبر ملے گی جو 40 سال کا قبر میں گیا ہوگا, آپ کو ایسی بھی قبر ملے گی جو 15 سال میں قبر میں گیا ہوگا. بلکہ قبرستان میں چھوٹی چھوٹی قبریں بھی ہوتی ہیں, بچے بھی قبر میں گئے. اٹ مینز ہم میں سے ہر کوئی ایک سیکوینس سے آیا ضرور ہے. میرے دادا پہلے آئے, آپ کے بھی پہلے دادا آئے, پھر والد آئے, پھر آپ آئے, پھر آپ کے بچے, پھر ان کے بچے. یہ ایک سیکوینس ہے, ایک ترتیب ہے. آنے کی ترتیب ہے, جانے کی ترتیب نہیں ہے. پہلے کوئی بھی جا سکتا ہے, تو پھر کیوں تیاری نہیں کر رہے؟ یہی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ بندہ مرنے کے بعد کہے گا یا اللہ مجھے مہلت کیوں نہ دی, میں نیک کام کرتا, میں تیری راہ میں خرچ کرتا. مجھے اور آپ کو کوئی میسج نہیں آئے گا. آج کل میسج آتا ہے نا موبائل کمپنی کا کہ جناب 90% ڈیٹا یوز ہو گیا ہے, پلیز اب 10% رہ گیا ہے, اب جلدی سے پیسے ڈلوائیں. زندگی میں مجھے اور آپ کو کوئی میسج نہیں آئے گا کہ یور 10% لائف ریمیننگ, پلیز میک ریپینٹنس, توبہ کر لیں, 10% رہ گئی ہے, 2 دن رہ گئے, اب سجدہ کر لیں, اب اللہ کو راضی کر لیں, اب چھوڑ دیں حرام کو. نہیں, صبح بندہ گھر سے نکلتا ہے, شام جنازہ گھر پہ آتا ہے. پلیز قرآن کے اس پیغام کو آج لے کر جائیں. اللہ نے مال دیا ہے, زندگی میں خرچ کر لو, اچھی جگہ خرچ کرو, غریبوں کی مدد کریں, صدقہ جاریہ والے کام کریں, زکوٰۃ اس کی پوری دیں, اور صرف زکوٰۃ کیوں اور خرچ کر لو. اچھا یہ مال جانا کدھر ہے؟ آپ ہی کے اکاؤنٹ میں جانا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ٹینشن کیوں ہوتی ہے؟ کوئی ایسا بندہ دیکھا آپ نے کبھی کہ جو بندہ کہے یار آج بڑا موڈ آف ہے؟ ہم کہیں کیوں موڈ آف ہے؟ کہ یار یہ جیب میں پیسے تھے نا, یہ آتے آتے بینک میں ڈلوا کے آیا ہوں. ہم کہیں گے تھوڑے ہی پیسے تھے, آپ کے ہی جیب میں تھے, آپ کے ہی اکاؤنٹ میں چلے گئے, ٹینشن کس بات کی ہے؟ ایسا ہی ہے نا, کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ یار کیش پڑا ہے ذرا اکاؤنٹ میں ڈلوا دوں. کاش میرا اور آپ کا یہ ذہن بن جائے کہ جو میرے پاس پیسے ہیں میں جب جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں یہ میرے ہی جنت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہے ہیں. تو پھر کبھی ٹینشن نہیں ہوگی, خوشی ہوگی کہ یار اچھا جمع کروا دو. یہی تو قرآن نے کہا کہ اپنی لائف میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں.